حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ۔ نام و نسب: حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں ذکر آیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم مسند احمد میں ذکر موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی: حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن کے نام تھے یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، ریالون، بسجر، دان، لنتالی، زاد، اشریہ اور بنیامین۔ یوسف اور بنیامین سگے بھائی تھے، جبکہ باقی بھائی سوتیلے تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا، جبکہ سوتیلی والدہ کا نام لیا تھا، جو آپ کی خالہ بھی تھیں۔ لیا کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح راحیل سے ہوا۔ راحیل نے بنیامین کو جنم دینے کے بعد انتقال فرما لیا۔ یوسف علیہ السلام کا خواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 تارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ نیند سے جاگنے کے بعد آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی نبوت کے مقام سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ اس وجہ سے ان کے بھائی ان سے حسد کریں گے، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد میں آ کر انہیں نقصان پہنچا دیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت 4 سے 5 میں یہ ذکر موجود ہے۔ یاد کرو جب کہا یوسف نے اپنے والد سے کہ اے میرے ابا، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 تارے، سورج اور چاند، انہیں میں نے دیکھا ہے کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلیں، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد اور سازش: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام اور سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام سے محبت کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبوت کے مقام پر تھے، اور بنیامین سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ سب سے چھوٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے ناراض رہتے تھے۔ جب ان کا دیکھا گیا خواب بھی ان کے سامنے آیا تو وہ اور زیادہ حسد کرنے لگے۔ تفسیر کبیر روح المعانی میں یہ ذکر موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ شکایت کرتے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ہمارے والد ہمیں وہ محبت نہیں دیتے جو یوسف اور بنیامین کو دیتے ہیں۔ اس حسد کے چلتے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینے یا انہیں دور پھینک دینے کی سازش کی، تاکہ والد کی محبت صرف انہی کے لیے رہ جائے اور کسی کو اس کا حصہ نہ ملے۔ جب یہ سازش طے ہو گئی تو ان بھائیوں میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا، اس نے کہا یہودا کی رائے اور یوسف کو کنویں میں ڈالنے کی سازش۔ وہ بھائی جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے یوسف کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، بہتر یہ ہے کہ ہم اسے کسی جنگل یا ویرانے کنویں میں ڈال دیں، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی راہگیر گزرے اور اسے نکال کر ساتھ لے جائے، اس طرح ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور ہم قتل جیسے گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ چونکہ یہ صلاح سب کو ٹھیک لگی، اس لیے سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے۔ روح المعانی ابن کثیر میں یہ ذکر موجود ہے۔ قرآن حکیم میں ذکر: جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا گروہ ہیں، بے شک ہمارے والد کھل کر ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر آپس میں کہنے لگے یوسف کو قتل کر دو یا کسی زمین پر پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کا دھیان صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والا بولا یوسف کو قتل مت کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی مسافر آ کر اسے نکال لے جائے، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 8 سے 10 تک یہ ذکر موجود ہے۔ سازش پر عمل اور یعقوب علیہ السلام سے اجازت: اس سازش کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی
حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ ہمارے ساتھ دوڑ دوڑ کر کھیلے گا، تیر اندازی سیکھے گا، مویشی چرائے گا، ہم اسے پھل اور میوے کھلائیں گے اور ساتھ ساتھ ہماری جنگ کی مشقیں بھی دیکھے گا۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اتنے سارے طاقتور بھائی موجود ہیں تو ہمارے ہوتے کوئی بھیڑیا ہمارے بھائی کو کیسے کھا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہم کسی قابل نہیں۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ہم اپنے بھائی سے غافل ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام کو رضامند کرنا اور کنویں کی طرف لے جانا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھیر لیا اور انہیں تیار کرنے لگے۔ کہنے لگے کیا تم ہمارے ساتھ جنگل چلو گے؟ وہاں ہم دوڑنے کا مقابلہ کریں گے، اونٹ دوڑائیں گے اور جنگی مشقیں کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ بھائیوں نے کہا تو پھر ابا جان سے اجازت لے لو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے۔ بھائیوں نے کہا یوسف ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ انہیں اجازت دے دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کیا تم جانا چاہتے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ضرور جانا چاہوں گا، میں ضرور جاؤں گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان کی خواہش دیکھ کر انہیں بھیجنے کی منظوری دے دی۔ روح المعانی ابن کثیر میں یہ ذکر موجود ہے۔ کنویں کی طرف روانہ اور سازش کی شروعات۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر جنگل کی طرف لے چلے اور یعقوب علیہ السلام کی نظر سے اوجھل ہو گئے تو ان کا برتاؤ بدل گیا، ان کے لہجے میں سختی آ گئی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کندھے سے اتارا اور انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ آپ علیہ السلام جس کی طرف مدد کے لیے بڑھتے وہی بھائی آپ کو دھکا دیتا اور مارتا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سب ایک سازش ہے۔ آپ علیہ السلام رونے لگے اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ آخر کار جب انہیں کنویں میں ڈالنے کا وقت آیا تو بھائیوں نے انہیں پکڑ لیا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کنویں کے کنارے سے لپٹے، بھائیوں نے ان کی قمیص اتار لی تاکہ اسے یعقوب علیہ السلام کو دکھایا جا سکے۔ پھر انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور آپ کو ایک ڈول میں ڈال کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب آپ کنویں کے آدھے حصے تک پہنچے تو انہوں نے رسی چھوڑ دی تاکہ آپ زور سے نیچے گریں اور شاید زخمی ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا اور بھائیوں کا جھوٹ۔ لیکن یوسف علیہ السلام پانی میں گرے اور کنویں کے اندر ایک طرف موجود پتھر پر جا کر بیٹھ گئے۔ روح المعانی ابن کثیر میں یہ ذکر موجود ہے۔ قرآن میں بیان آیا ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارے ابا، آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں، جبکہ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ میوے کھائے اور کھیلے، اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کا دکھ ہوگا کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جب تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ بھائیوں نے کہا اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی اسے بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم کسی کام کے نہیں۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور سب نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھیرے اور گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں تو ہم نے اس کی طرف وحی کی گھبراؤ نہیں، تم ضرور انہیں ان کے اس کام کے بارے میں بتا دو گے اور انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 11 سے 15 کے اندر یہ ذکر موجود ہے۔ بھائیوں کا جھوٹ اور یوسف علیہ السلام کی قمیص۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو بھائیوں نے ایک ہرن ذبح کیا اور اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کی قمیص رنگ دی۔ پھر وہ رات کے سمے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ابا جان افسوس
جب ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تو یوسف پیچھے اکیلے رہ گئے اور ہم ان سے غافل ہو گئے۔ پھر اچانک ایک بھیڑیا آ گیا اور اسے کھا گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی خون سے سنی قمیص یعقوب علیہ السلام کو دکھائی اور کہا کہ یہ بھیڑیے کے حملے میں پھٹی ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا، اسے اپنے چہرے سے لگایا اور سمجھ گئے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا درد اور بھائیوں کا بھید کھلنا۔ یعقوب علیہ السلام رونے لگے اور فرمانے لگے، میں نے آج تک اتنا حکیم بھیڑیا نہیں دیکھا جو بیٹے کو کھا گیا لیکن قمیص کو پھاڑا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ پوری رات بے ہوشی میں گزری اور سحر کے وقت ہوش آیا۔ بھائیوں کی چالاکی کا پردہ فاش۔ اصل میں یعقوب علیہ السلام کو سچائی سمجھ آ گئی، کیونکہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پھاڑنا بھول گئے تھے، صرف خون لگا کر لے آئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام پہلے ہی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ایک نبی ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں نبوت کے اعلان کا حکم دے گا اور اس وقت تک ان کی موت نہیں آ سکتی، لیکن انہیں اس لیے نہیں ڈھونڈا تاکہ ان کے بیٹے پھر جا کر یوسف کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے فیصلے پر صبر اور شکر کیا۔ کبیر روح المعانی ابن کثیر میں ذکر موجود ہے، اور قرآن میں کیا بیان ہے۔ اور رات کو وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ میں مصروف ہو گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے چاہیں ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، اور میں اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 16 سے 18 میں یہ ذکر موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حال۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں صبر اور شکر کے ساتھ بیٹھے تھے کہ تبھی ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ مصر کی جانب جا رہا تھا وہ راستہ بھٹک گیا۔ قافلے والے ادھر ادھر راستہ تلاش کرنے لگے۔ اسی دوران انہیں کنواں نظر آیا تو ان میں سے کچھ افراد پانی لینے کنویں پر گئے۔ جب انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول سے چمٹ گئے اور یوں ڈول کے ساتھ باہر نکل آئے۔ جب ان کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی تو بہت حیران اور خوش ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوشی سے کہنے لگے، یہ وہ خوبصورت لڑکا ہمیں مل گیا، اب ہم اس سے نفع اٹھائیں گے اور یہ بچہ ہمارا زر خرید غلام اور ہے۔ ابن کثیر روح المعانی میں ذکر موجود ہے۔ اس دوران یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ پتہ کرنے کہ آپ زندہ ہیں یا ختم ہو گئے کنویں کے پاس آئے۔ دیکھا کہ کنویں میں یوسف علیہ السلام موجود نہیں۔ پھر ادھر ادھر تلاش کیا تو ایک قافلہ نظر آیا۔ ان سے معلوم کیا تو قافلے والوں نے بتایا کہ ہم نے ایک لڑکے کو کنویں سے نکالا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم خریدنا چاہو تو سستے داموں ہم سے خرید لو۔ چنانچہ انہوں نے چند درہموں کے عوض آپ علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے بھائی آپ کو بیچ کر جانے لگے تو یوسف علیہ السلام انہیں الوداعی سلام کرنے آئے، اور ایک بھائی پر محبت سے سر جھکا کر بوسے لیتے ہوئے گلے مل رہے تھے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں اپنے گھروں میں قائم و دائم فرمائے اور تم پر رحم فرمائے، اگرچہ تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا اور مجھے بے گھر کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے ان رقت آمیز کلمات اور فریاد کے سبب بھیڑ بکریوں پر اس قدر شدید اثر ہوا کہ ان کے حامل گر گئے۔ روح المعانی ابن کثیر میں ذکر موجود ہے۔ قرآن حکیم میں مذکور ہوا، اور تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ آیا تو اہل قافلہ نے پانی لانے کے لیے اپنا آبکش بھیجا۔ انہوں نے لٹکایا اپنا ڈول، وہ پکار اٹھا، مزداباد، یہ کتنا منموہنا بچہ ہے، اور انہوں نے چھپا دیا اسے متا گراں بہا سمجھے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ خوبیوں والا ہے۔
جو وہ کہہ رہے تھے، اور انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو حقیر سی قیمت پر چند درہموں کے عوض، اور وہ پہلے ہی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت 19 سے 20 میں ذکر موجود ہے۔ قافلے والوں کا حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا تو تاجر ویاپاری سے کہا کہ یہ بھاگ بھی جاتا ہے۔ تاجر نے آپ علیہ السلام پر نظر رکھنے کے لیے ایک حبشی غلام کو مقرر کر دیا۔ بھائیوں کو الوداعی سلام کرنے کے بعد اس غلام نے آپ کو پکڑ کر بیڑیاں لگا دیں اور سواری پر سوار کروا دیا۔ جب آپ علیہ السلام کنعان کے اس قبرستان سے گزرے جہاں آپ کی والدہ حضرت راحیل کی قبر تھی، تو آپ قبر دیکھ کر جذبات سے بے قابو ہو گئے اور سواری سے اتر کر قبر سے لپٹ کر رونے لگے اور اپنا حال سنانے لگے۔ اسی دوران جب غلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یوسف علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ آپ ایک قبر کے پاس رو رہے ہیں۔ غلام نے کہا کہ تمہیں بیچنے والوں نے صحیح کہا تھا کہ تم بھاگ جاتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آپ کو ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے، یا الہی، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو مجھے میرے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے وسیلے سے معاف فرما۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ خون آلود ہو رہا تھا اور گرنے کی وجہ سے مٹی سے بھی سنا ہوا تھا۔ آپ کی اس حالت زار پر فرشتے بھی چیخ پڑے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ میرے بندے کی مدد کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے دوست، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور تمہیں یہ کہتا ہے کہ رونا بند کر دو۔ پھر جبریل علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ایک سرخ لال رنگ کی تیز ہوا چلنے لگی، سورج کی روشنی ختم ہو گئی اور اس لال آندھی سے اس قدر تاریکی اندھیرا چھا گیا کہ قافلے والے ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ تاجر نے کہا، اے قافلے والو، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آج کی مصیبت یقیناً ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اتنے سالوں سے میں اس راستے سے گزرتا ہوں، لیکن آج کے دن جیسا کوئی دن میں نے نہیں دیکھا۔ اس وقت اس حبشی غلام نے بتایا، میں نے یوسف کو مارا تھا۔ جب میں نے مارا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کے ہونٹ بھی ہلے تھے۔ یہ سن کر تاجر غلام سے کہنے لگا، افسوس، تم نے ہمیں بھی اور خود کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔ پھر تاجر یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو لے لیجئے، لیکن آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو ظالموں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کیا، اندھیرا چھٹ گیا، آندھی رک گئی اور سورج پھر سے چمکنے لگا اور قافلہ سلامتی کے ساتھ مصر پہنچ گیا۔ روح المعانی جلد 7 کے اندر یہ موجود ہے ذکر۔ عزیز مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا۔ جب یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو بازار میں انہیں بیچا جانے لگا۔ آپ کے بے مثال حسن و جمال کی وجہ سے آپ کی قیمت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مصر کا وزیر خزانے کا منتری، جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا، اس نے آپ کو آپ کے وزن کے برابر کستوری، چاندی اور ریشم کے بدلے خرید لیا۔ پھر وہ آپ کو بڑی محبت سے اپنے گھر لے گیا، جہاں اس کی بیوی تھی جس کا نام راحیل اور لقب زلیخا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے عزیز مصر کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے باپ جیسا پیار پیدا ہو گیا
اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس بچے کا خاص خیال رکھنا، کہیں اس کا دل نہ دکھے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح عزیز مصر نے عقل مندی اور فراست کا ثبوت دیتے ہوئے زلیخا کو ہدایت دی کہ اس بچے کو عزت اور آرام سے رکھو اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور اس کی بیوی کے ذریعے عزت و احترام عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اور اس شخص نے جس نے یوسف کو مصر سے خریدا تھا اپنی بیوی سے کہا اسے عزت و احترام سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح اپنی حکمت کاملہ سے ہم نے یوسف کو مصر کی سرزمین میں ٹھکانہ دیا۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں یہ ذکر موجود